ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا گینگسٹر بھی گزرا ہے جس نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ پورے 24 بار بینک روبری کی تھی اور کئی پولیس آفیسر کو قتل بھی کیا تھا۔ لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت پیدا ہو چکی تھی، بلکہ لوگ اس کے فینس بن چکے تھے۔ آخر یہ 24 بار بینک لوٹنے والا شخص کون تھا اور کیوں لوگ اس کے اتنے فین بن چکے تھے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جان ڈیلنجر کی، جسے امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا گینگسٹر مانا جاتا تھا۔ جان کا پورا نام جان ہربرٹ ڈیلنجر تھا، جو 22 جون 1903 میں امریکہ کی اسٹیٹ انڈیانا پولیس کے شہر انڈیانا میں پیدا ہوا تھا۔ جان کے والد انڈیانا میں ایک گروسری شاپ پر کام کرتا تھا۔ جب جان 3 سال کا ہوا تھا تب اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ابھی جان کی عمر اسکول پڑھنے کی تھی، لیکن سر پر ماں کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے جان شروع سے ہی بری سوسائٹی میں پڑ چکا تھا۔ ابھی جان کی عمر صرف 9 سال ہی تھی کہ اس کے سر پر ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ جان کے والد نے دوسری شادی کر لی اور جان مزید بری سوسائٹی میں گھستا چلا گیا۔ جان کی بری عادتوں کی وجہ سے جان کے والد نے اسے انڈیانا سے 200 کلومیٹر دور شہر میں بھیج دیا، جہاں جان مشین شاپ میں کام سیکھنے لگ گیا۔ شہر جانے کے بعد جان مزید بری عادتوں میں پڑنے لگ گیا تھا۔ 1922 میں جب جان ڈیلنجر کی عمر 19 سال تھی تب اس نے پہلی کار روبری کی، لیکن ڈرائیونگ کے دوران ہی اسے پکڑ لیا گیا اور اسے 5 سال قید کی سزا ہو گئی۔ ان دنوں امریکہ میں ایک رول تھا کہ جو شخص امریکن نیوی میں جاب کرے گا اس کی باقی کی ساری سزا معاف ہو جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی جان کی جان میں جان آ گئی اور اس نے 1923 میں امریکن نیوی کو جوائن کر لیا اور نیوی میں مشین ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا۔ لیکن جان ڈیلنجر کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نیوی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد جان نیوی سے بھاگ کر فرار ہو گیا، کیونکہ جان نیوی سے ان لیگل طریقے سے بھاگا تھا، اس لیے کچھ دنوں کے بعد اس کا نام نیوی سے ڈسچارج ہو گیا۔ نیوی سے فرار ہو کر جان ڈیلنجر واپس انڈیانا آ گیا تھا۔ جان بغیر کام کیے بہت جلد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اس لالچ میں آ کر اس نے پھر سے چھوٹی موٹی چوریاں کرنا شروع کر دی اور ایک دن بدقسمتی سے جان ایک گروسری شاپ سے $50 کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس بار اسے 10 سال کی قید سنائی گئی۔ 10 مئی 1933 کو جان قید کاٹ کر واپس باہر آ گیا تھا۔ ان 10 سالوں میں جان کے جیل میں کافی زیادہ دوست بن چکے تھے، جن میں ہیری پائرپونٹ، رسل کلارک، چارلس میکلی اور ہیری کوپلینڈ شامل تھے۔ ان سبھی نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ جب یہ سب قید سے چھوٹیں گے تو دوبارہ سے ایک بہت بڑی بینک روبری کریں گے۔ جیل میں سدھرنے کی بجائے جان اور زیادہ غلط کام کرنے لگ گیا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے بلفٹن میں موجود بینک روبری کی، جس میں اس نے $2 لاکھ چرائے تھے۔ اس کے بعد 1934 تک جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ 24 بینک لوٹ چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے جان ہر بار بڑی چالاکی سے امریکن پولیس اور FBI کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سینٹ پال آ گیا اور سینٹ پال میں بھی کافی روبری کی۔ جیسا کہ برے کاموں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، 22 جون 1934 کی رات FBI نے جان کے ایک ساتھی کو ٹریس کر لیا۔ جان اور اس کے ساتھی لنکن کوٹ نامی ایک ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے۔ FBI اور دوسری فورسز نے لنکن ہوٹل کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ جان اور اس کے ساتھیوں نے ابھی بھاگنے کی کوشش ہی کی تھی کہ FBI فورسز نے فائر کھول دیے۔ پولیس مقابلے کے دوران جان کے ساتھیوں نے 3 پولیس آفیسرز کو گولی مار دی۔ ابھی مقابلہ ہوئے 6 منٹ ہی گزرے تھے کہ جان کو 3 گولیاں لگ گئی اور جان وہیں اپنا دم توڑ گیا۔ جان کی ڈیتھ کے بعد انڈیانا میں لوگوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ سب وہ لوگ تھے جن کی جان چوری چھپے ہیلپ کرتا تھا۔ جان نے 24 بینک لوٹے اور بے شمار چھوٹی موٹی چوریاں کی۔ کل ملا کر بات کی جائے تو پوری لائف میں جان نے لگ بھگ $20 کروڑ چوری کیے تھے، جن میں سے 40% وہ غریب لوگوں میں پہلے ہی بانٹ چکا تھا، اور باقی کے پیسے کہاں گئے اس کا جواب آج تک FBI کو نہ مل سکا۔ شاید اسی وجہ سے لوگ جان کے فین بن چکے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔